اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ وہ بندے جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، جو اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، کس کو کھلاتے ہیں؟ فرمایا وہ مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور اسیر کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بعض بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ وہ نابالغ بچہ جس کا والد انتقال کر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بالغ ہو جائے تو اس پر پھر اس چیز کا اطلاق نہیں ہوتا، اگرچہ اہل لغت تو یہی فرماتے ہیں کہ ماں باپ دونوں کے جانے سے بچہ یتیم ہوتا ہے۔ یہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کے کثیر حقوق قرآن و سنت میں بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خاص توجہ ہماری کرائی ان کے حقوق کے تعلق سے۔ والد کی موجودگی انسان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا رکھتی ہے، اور بالخصوص اس موقع پر جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے، بچے کمزور ہوتے ہیں، انہیں گھنی چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، گھنی چھاؤں کی، جس میں وہ اپنا وقت صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا والد انتقال کر جاتا ہے تو وقتی طور پر تو بہت ساری اس کے لیے آسانیاں کی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آ کے دست شفقت پھیرتے ہیں، وقتی طور پر سہارا دیتے ہیں، کسی وقت کو تھوڑی بہت مدد بھی کر جاتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پر ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ان کو مستقل ضرورت ہوتی ہے نگرانی کی، مستقل ضرورت ہوتی ہے تربیت کی، مستقل ضرورت ہوتی ہے دھوپ چھاؤں سے بچانے کی۔ وقتی چونکہ جذبات ہوتے ہیں، بھائی چلا گیا اس کے بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت، پھر آہستہ آہستہ لوگ کہانیاں بنانے لگتے ہیں کہ ان کا ابا اتنے پیسے بھی تو چھوڑ گیا نا، اتنی جائیداد بھی تو ان کے پاس ہے نا، اور اب یہ بڑے بھی تو ہو گئے ہیں نا، مہنگے اسکول میں پڑھنا ضروری تو نہیں ہے نا، تو پھر رویوں میں سختی آتی جاتی ہے۔ اب جو بچے زیادہ کمزور ہوں، فیملی میں بھی ایسا کوئی نہ ہو، تو ہمارے ہاں ان کے لیے یتیم خانے بنتے ہیں۔ بڑا اچھا لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑا نرم دل دیا ہے، لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں، مدارس اسلامیہ بڑی ساری خدمت کرتے ہیں اس تعلق سے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ویلفیئر ادارے قائم کیے ہیں۔ لیکن میں اپنی ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض ادارے، سب نہیں، بعض ادارے اس طرح کرتے ہیں کہ جو ڈونر ہوتے ہیں، جنہوں نے فنڈ دینا ہوتا ہے، ان کو لا کے نہ تو دکھاتے ہیں یہ جی اتنے سارے بچے ہیں جی ہمارے پاس، غریب مسکین لاچار۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی مال تو نہیں نا جو دکھا کے آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ چلے آپ نے اچھی نیت کے ساتھ ہی یہ کام کیا، آپ کا خیال تھا کہ ان بچوں کے لیے کوئی اور اسباب جمع ہو جائیں، کچھ ان کو مزید کچھ ملے گا، لیکن یہ کہ آپ نے اچھے اور خیر کے جذبے کے ساتھ بھی یہ کام کیا، لیکن آپ کو چونکہ تربیت کرنی تھی ان بچوں کی۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں تو دکھایا جا رہا ہے، اور جس طرح اپنا مال صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس طرح ہمیں تو دکھا کے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تو ایک ان کا ذہن بن جاتا ہے، وہ ساری زندگی اس رویے میں آ جاتے ہیں کہ میں نے شاید مانگ کے ہی کھانا ہے، مجھے شاید اسی طرح ہاتھ ہی پھیلانا ہے۔ وہ لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھنے کے آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے اندر خاص صلاحیت ہوتی بھی ہے تو وہ صلاحیت ان کی دم توڑ جاتی ہے، وہ آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، سہارے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بعض مدارس میں بھی یہ کام ہوتا ہے،
सेठ साहब, नवाब साहब, मालदार आदमी वो आया है, तो वो अब वो जा रहा है क्लासों में, एक एक क्लास उसको दिखाई जा रही है, इतने बच्चे हैं, ये करते हैं। ठीक है, आपके जज्बात अच्छे ही होंगे, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि बच्चों के दिलों पे जो गुजरेगी उसका भी तो हमें ख्याल रखना है ना, उस पर भी तो हमें तवज्जो करनी है ना। तो इसलिए ये कि ये माहौल नहीं बनाएं लोगों के ज़हनों में, उनको मुस्तकिल किफ़ालत। आप कुरान और सुन्नत को आप पढ़े ना, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना व काफ़िलुल यतीम, फरमाया मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला, वक्ती तौर पर 10,000 दे के वापस जाने वाला नहीं, किफ़ालत करने वाला, मुस्तकिल बुनियादों पर उसका ख्याल रखने वाला, उसकी परवरिश करने वाला, उसके आगे बढ़ने में उसकी मदद करने वाला। फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला क़यामत के दिन इस तरह होंगे जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। हुजूर फरमाते हैं इस तरह क़यामत के दिन मैं और यतीम को पालने वाला होंगे। तो अच्छे जज्बों के साथ, खूबसूरत रवैयों के साथ, अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रखते हुए इन बच्चों को, और ये 1 2 4 लोगों की तादाद नहीं, ये ढेर सारे बच्चे होते हैं, ढेर सारे। मेरी ज़ाती ये राय है कि उन बच्चों से बार बार पूछें भी ना आपको ज़रूरत क्या है, उनको बार बार एहसास ना दिलाएं कि हम आपका ख्याल रखते हैं, ये भी ना करें। आप बाई द वे भी तो सारा कुछ कर सकते हैं, पीछे रह के भी तो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ने कभी पलट के देखा ही नहीं, कौन उनको पाल रहा है, लेकिन कोई है, कोई बैठा हुआ दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। किफ़ालत करें, निगरानी करें, उनका मुस्तकिल बुनियादों पर ख्याल रखें, उनके लिए असबाब फराहम करें। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें बताऊं घरों में सबसे बेहतरीन घर कौन सा होता है? ओ मेरे भाइयों, वो कितना को बेहतरीन घर है जिसे मदीने वाले रसूल ने बेहतरीन कह दिया है। फरमाया तुम्हें बताऊं ना घरों में बेहतरीन घर कौन सा है? हम समझते हैं टाइलें अच्छी हों, कमरे हवादार हों, और किचन जो है वो अनवाओ इकसाम के खानों से भरा हुआ हो, सेन अच्छा हो, और जनाब हर चीज की सहूलियात घर में हो, अमन हो, सुकून हो। नहीं, हुजूर फरमाते हैं मुझसे पूछो ना बेहतरीन घर कौन सा है। और या रसूलल्लाह बताइए, सियासता में हदीस है, करीम रसूल फरमाने लगे घरों में बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम रहता हो और उसके साथ सलूक अच्छा किया जाता हो, अच्छा सलूक किया जाता हो, यतीम को रखा जाए, फिर उसकी पूरी निगरानी की जाए, उसे पूरा प्यार दिया जाए, उसे पूरी मोहब्बत दी जाए, यतीम रहता हो और उसका ख्याल भी रखा जाता हो। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तुम्हें बताऊं ना कि घरों में बदतरीन घर कौन सा होता है? बदतरीन घर कौन सा है? हुजूर बताइए। फरमाया जिसमें कोई यतीम रहता और उसके साथ सलूक ना सही किया जाता हो, उसको तकलीफ दी जाती हो, वो करब में हो, वो तकलीफ में हो, वो अजियत में हो। रखने वालों ने रख तो लिया है लेकिन उनको पता ही कोई नहीं है कि इनके साथ हमने रवैया किस तरह का रखना था। ये एक अल्लाह की कुदरत है, उसकी हिकमत है। चले जाते हैं बाज़ औक़ात बड़े। मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फावा, महबूब हमने आपको यतीम पाया, फिर अपने जवारे रहमत में वसी जगह दी, फिर हमने आपको गनी कर दिया, फिर हमने आपको अपने कुर्ब का रास्ता अता किया। अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को दुर्रे यतीम पैदा फरमाया। ये यतीमों के ताल्लुक से एक अजीम शान इन लोगों को देनी थी, तो अल्लाह ने अपने हबीब को भी दुर्रे यतीम पैदा कर दिया। ये एक खास किस्म का करब होता है। जाहिर है जिस आदमी ने जो चीज़ चखी हुई होती है वही उसके जायके से आगाह होता है, दूसरा दूर खड़ा उसे आगाह नहीं होता। जो चख लेता है, जो पानी में उतर जाता है, वो उसकी गहराई भी जानता है और ठंडा कितना ये भी समझता है। जिन लोगों ने ये दौर गुजारा होता है उनको इसका पता होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वक्त बिताया था, हुजूर ने ये देखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तकलीफ से, इसकी आजमाइश से, इसके मद्दोजज़र से पूरी तरह आगाह थे। इसलिए हुजूर ने गिन गिन के यतीमों के हुकूक बयान किए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये निज़ाम देखा है, पहले 2 हफ्ते लोगों की नज़रों में बड़ा प्यार, अगले 2 हफ्ते उसमें थोड़ी सी कमी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कहना कि चलो कोई तलीमें हासिल करना ज़रूरी तो नहीं ना, चलो यहाँ पढ़ना ज़रूरी तो नहीं ना, चले बंदे को खर्चे भी तो कम। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना वो पुरानी होती है, उसमें कमज़ोरी आना, फिर लोगों के लबो लहजे का तब्दील होना, फिर बाज़ औक़ात किसी शख्स का आके कोई बात पूछना तो उसके सवालों में चुभन,
اس کے لب و لہجے کے اندر گھٹن کہ کتنے بجے باہر جاتے ہو, کب واپس آتے ہو, اب شام کو کتنے بجے جاتے ہو. ابا بھی یہ باتیں پوچھتے ہیں, وہ بھی یہ کام کرتے ہیں, لیکن اس رویے کے اندر جو چاشنی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, اس میں جو درد ہوتا ہے وہ. اور کسی کا یہ پوچھنا اور پھر اس انداز سے پوچھنا کہ محسوس ہو کہ لب و لہجے سے طنز چھلک رہا ہے اور باتوں سے جو ہے شیرینی کی بجائے لہو ٹپک رہا ہے, اور آپ تیزاب کا کام کر رہے ہیں یہ سوال جواب کر کے. یہ کمزوریاں, یہ انداز, اور یہاں تک کہ بیٹیوں کے رشتے دیکھنے والوں کا آنا تو ان کا یہ پوچھنا کہ بھائیوں کا رویہ کیسا ہے. ابا کے ہوتے لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے, والد کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں آپ کے بھائیوں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے, یعنی معنی یہ ہے کہ وہ کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے, وہ کچھ جہیز بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے. یہ ساری چیزیں اس کرب سے وہ بچے گزرتے ہیں, اور پھر وہ بڑے قریبی لوگوں کو بھی اپنا قریبی سمجھنا چھوڑ جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں اپنے دامن میں ہی اپنے آنسو چھپا لینے چاہیے, کسی کو نظر نہ آئے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خود سے ہی بس سمٹ جانا چاہیے, کسی تک ہماری کوئی چیز پہنچے نہ. آہستہ آہستہ لوگ چیزوں کو چھپانے لگتے ہیں, اور یہ پوچھنا کہ روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی, تو اس طرح پوچھنا جیسے کوئی خیرات لے کے کھڑا ہے دروازے پہ. آپ نے کھلانی ہوتی تو کھلا دی ہوتی. آپ نے گرمیوں کے کپڑے لے لیے ہیں کہ نہیں لے لیے, تو اس کا رنگ اس طرح کا ہے کہ جس طرح کسی کو اس طرح پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے بڑا بھکاری ہے. یہ ساری چیزیں ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ جو خوبصورت, میں کہہ چکا ہوں کہ پھر اگر کسی ادارے میں وہ بچے ہیں تو وہاں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہیں تو ہمیں فنڈ چاہیے. آپ اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے صاحب, لیکن آپ اس کومپل کو بھی تو دیکھیں نا کہ اس نے کھلنا ہے, اس نے پھول بننا ہے, اس نے کس طرح چھاؤں لوگوں کو دینی ہے جب وہ خود مرجھا جائے گا. پھر یہ لوگوں کو, ایسے بچوں کو میں نے عام لوگوں سے نفرت کرتے دیکھا, پیچھے ہٹتے دیکھا. لوگوں کے لیے ان کے دلوں کے اندر اچھے جذبات نہ رہے. انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے نہیں آئے, یہ ہماری عزت کو مجروح کرنے آئے, یہ شفقت کرنے نہیں آئے, یہ تو خیرات دینے آئے. سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے یتیم کے تعلق سے. حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ, مجموع زوائد میرے سامنے پڑی ہے, فرماتے احد میں میرے والد شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھا لیا گھوڑے پہ, اور میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوں, تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے والد چلے گئے. میں رو پڑا. میں نے عرض کی حضور اب نظام کیسے چلے گا. آپ یقین کریں چھاؤں کا پتہ تب بھی چلتا ہے کہ جب دھوپ آتی ہے اور اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے. محسوس ہوتا ہے جب کوئی گھر کا بڑا رخصت ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری چھتیں کمروں کی بھی گر گئی ہیں, سین کی بھی گر گئی ہیں. اب یکدم دھوپ آئی ہے, پھر اس کا احساس محسوس ہوتا ہے. والد کے, دادا کے, بوڑھوں کے گھر میں ہوتے ہوئے تو بڑے سارے ویسے ہی مسئلے نہیں ہوتے, بہت سارے لوگ ویسے جھجکتے ہیں, سامنے ہی نہیں آتے. تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے ابا جی چلے گئے. اب میں اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں. قربان جائیں, حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تیرا خیال رکھوں گا, یہ نہیں فرمایا فکر نہ کرنا. ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں, کوئی حکم ہوا تو بتانا, کوئی کام ہوا تو کہنا, کوئی ضرورت ہوئی تو فوراً فون کرنا. یہ نہیں فرمایا. قربان جائیں کیا ادائیں ہیں, کیا رنگ ہے, کیا دینے کا انداز ہے, اور کس طرح برکھا برستی ہے رحمت للعالمین محبوب کی. حضور فرمانے لگے بشیر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد عربی تیرے باپ بن جائیں؟ پسند کرتے ہو؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو گھوڑے پہ تھا, پر مجھے یوں لگا کہ ساری ہی دنیا گویا میری جھولی میں آ گئی. سارا کچھ یہاں, اتنی بڑی بات حضور نے کر دی, اتنے بڑے جملے کہہ دی. میں تو پسند نہیں کرتا, تجھے اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائے, تو پسند نہیں. فرماتے بس ختم ہو گئی بات. پھر تو ہم نے دھوپ دیکھی کبھی نہیں, پھر تو غربت گویا آئی کبھی نہیں, پھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں مد و جزر کیا ہوتا ہے. وہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا. مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ آ گئے نا ان کی تو قیامت کے بھی ساری مشکلیں حل ہو گئے, کہ تو آخرت کے بھی سارے معاملات طے ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہماری خاص توجہ, اور یہ ہمارا اپنا نفع ہے. ایک بچہ آ گیا, یتیم بچہ, اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں, میں, میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نہ 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی.
میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. اماں جی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں. وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی. فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا. اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بعد کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا تو. یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا، ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے نہیں آ رہے ہیں اس کے. پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ. سورہ نساء دیکھیے. ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ. پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا. یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی. ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں. مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں.
نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی اس نے، ساری زندگی باہر نکال لیا تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے گا، اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجئے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو عادی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، بڑے بھولے والے ہیں ہم، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام، تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتا میں مل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگانا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دینا، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شک ہے تعویذ کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تعویذ کرا کے لاتی؟ بے قصور عورت پر بہتان، ایک تو بات ہے اسے مارنا اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خالی اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تو پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے ہی آ گئی، کون ہے تو وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے
तो इस बीबी को भी रब करीम ने फौरन ही जन्नत अता फरमा दी। ये सबसे पहले गई। मैंने देखी हैं ऐसी औरतें 23 साल में बेवा हुई पर उम्र बच्चों के नाम कर दी। उसे पता था कि कल को जब ये बड़े होंगे तो ये अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि अम्मा सोई है कि जाग रही है। इनका आना जाना अलग से हो जाएगा, इनके ताल्लुकात अपने हो जाएंगे, पर ये बैठी रही। इसने बच्चों को वक्त दिया तो बच्चे तो क्या इसको सिला देते थे, रब ने ये सिला दिया है कि सबसे पहले इसे जन्नत में दाखिला अता फरमाया। अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ात थे हज़रत जाफ़र तैयार, मौला अली शेर खुदा के भाई थे, जंग मौता में शहीद हो गए। वहाँ से कोई ख़बर लेके नहीं आया, लेकिन रब ख़बरें देता है ना अपने हबीब को। अल्लाह गैब के ख़जानों की कुंजियाँ देता है अपने महबूब को। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना उनके घर गए, उनकी ज़ौजा का नाम अस्मा बिनते उमैस था। हुजूर ने फरमाया अस्मा मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ, मोहम्मद बिन जाफ़र और अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु। बच्चे करीब आए, हुजूर को पता है इनके वालिद शहीद हो गए। नबी पाक ने अपनी नाक मुबारक उनके रुखसारों पे रखे, फिर हुजूर ने उनका माथा चूमा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाया, फरमाया हजाम को बुलाओ ना ज़रा, इनके बाल तराशे कितने बड़े हो गए, हजामत होने वाले। हुजूर प्यार कर रहे थे, आंखों में आंसू थे, तो जनाब अस्मा करीब आई, कहने लगे हुजूर मेरे शौहर की कोई खबर आ गई है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया रब ने मेरे भाई को शहादत का दर्जा अता किया। फरमाया कोई आहो बका ना करना मेरे भाई पर, अल्लाह ने उसे शहादत का दर्जा दिया है। हज़रत जाफ़र तैयार के घर वालों के लिए हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया कि ये गम में हैं, इनके लिए खाने पका के लाओ। फिर नबी पाक उन बच्चों से प्यार करने लगे, फरमाने लगे ये जो है ना मोहम्मद बिन जाफ़र ये अपने दादा जनाब अबू तालब से मिलता जुलता है, और ये जो अब्दुल्ला बिन जाफ़र है ये तो सारा मेरे साथ मिलता जुलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते, बातें करते। हज़रत अस्मा रोने लगी। ये अबू दाऊद शरीफ में मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में चमकते जुमले। अर्ज़ करने लगी हुजूर मेरे बच्चों का क्या बनेगा, कौन किफ़ालत करेगा? कुर्बान जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जुमले, यतीमों के लिए हुजूर का नवाजने का क्या अंदाज है। फरमाया अस्मा तू फिक्र न कर, अना वलीयुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मैं दुनिया में भी इनका वारिस बनूंगा, क़यामत के दिन भी इनका वारिस बनूंगा। तू सिर्फ दुनिया की बात करती है कि निज़ाम मईशत का कैसे चलेगा, और मेरा वादा यह है कि दुनिया में भी इनकी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी सरपरस्ती करूंगा, आखिरत में भी मैं इनका ख्याल रखूंगा। आप गौर तो फरमाएं, तवज्जो तो करें कि इस कदर ज़्यादा हुजूर का इन्हिमाक इस तबके के साथ हमें अपने दाएं बाएं अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इलाका में, पड़ोसियों में, मोहल्लेदारों में देखना चाहिए। ये बच्चे बेचारे मैंने देखा है, इनके बिगड़ने में असल बात ये होती है कि कोई मुखलिस हो के सरपरस्त नहीं बनता। आगे बढ़ें, अपनी अपनी खिदमात पेश करें, और जिस तरह हमारा बच्चा बिगड़ जाए तो हम उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, हालात वाक़यात पस मंज़र पेश मंज़र का जायज़ा लेते हैं कि कौन से असबाब इख्तियार किए जाएँ तो ये ठीक हो सकता है। वो सारी चीज़ें इनके लिए भी हमें इख्तियार करनी चाहिए। और ये बच्चे अगर एहसास ज़िम्मेदारी पकड़ जाएं, जो वारिस से महरूम हो जाते हैं, ये अगर एहसास ज़िम्मेदारी पकड़ जाएं तो फिर ये कौमों की क़यादत करते हैं, फिर ये बहुत बड़े जांबाज साबित होते हैं। फिर ये अपने घर घराने का नहीं, ये मिल्लतों के, कौमों के लिए मिशअल राह बनते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम इनके लिए अपने दिलों को कुशादा करें, सीनों को वसी करें। अल्लाह करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।